ساتھ کھڑا کریں، آپ کی گود سے جنم لینے والے بچے مسلم ہوں، خاوند بھی ایسا کریں۔ اور نماز عام حالات میں تو گزارے۔ آپ سورہ نساء دیکھیں کہ جب میدان جنگ میں ہوتا تھا معاملہ، صفیں بندی ہوئی ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہتھیار لیے، وہاں بھی حکم تھا کہ نماز نہیں معاف، آدھا لشکر ان کے سامنے کھڑا رہے ہتھیار لے کر، آدھا حضور کے پیچھے کھڑا ہو جائے، اور جب 2 سجدے کر لے وہ چلا جائے، دوسرے آ جائیں، ان کی ایک رکعت ہوگی، حضور وہاں نہیں معاف کی۔ آپ اچھے بڑے ہوتے ہوئے مرد عورتیں نمازیں نہیں پڑھتی۔ کتنوں کے پاس آنے جانے کا مکہ سامان ہے، یورپ کے سفر کرتے ہیں، جدہ کے ساحل سے گزرتے ہیں، مکہ نہیں جاتے۔ اب کون سا اسلام ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں حضور نے کہا جس کو بیماری نے نہیں روکا، کسی ظالم حکومت نے نہیں روکا، پھر وہ حج کیے بغیر مر گیا، فلا علیہ یموتا یہودین اور نصرانیہ، وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے، اللہ کو ایسے مسلمان کی کیا ضرورت؟ تو ان کو برا بلا کہنے کی بجائے ہم سچے مسلمان بن جائیں نا، یہ سارے فتنے مر جائیں۔ وہ سمجھ لیں گے کہ ایک عورت نے پکارا تھا تو طارق ابن محمد بن قاسم لشکر لے آیا تھا، ہمارا کیا حال ہوگا ایسی بکواس کریں۔ تو پہلے ہمیں مسلمان بننا چاہیے۔ گزارش ہے عورتوں کو بغیر پردہ کے غیر محرم آدمی واز کرنا کیسا، جیسے حدیث پاک میں آتا، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومن پردہ میں جانے کا حکم دیا، تو عرض کیا یہ نابینا، رسول اللہ فرمایا تم تو نابینی نہیں، لہذا عورتوں کو پردہ کے بغیر واز کرنا کیسا۔ بڑی اچھی بات میری بیان نے۔ اب ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے اس میں صحیح بھی ہے غلط ہے، چھانٹی ہوگی۔ اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں کہ علم حدیث ایسا بن گیا کہ اس میں ویلڈ ان ویلڈ ٹریڈیشن الگ ہوگی کہ یہ روایتیں صحیح ہیں، یہ نہیں صحیح۔ یہ عام طور پر علماء کہہ دیتے ہیں، مولوی صاحب بھی تو یہ واقعہ صحیح نہیں ہے کہ حضور نے کہا 2 بیٹھی تھی کہ تم بھی پردہ کرو، تم نہیں، وہ نہیں اگر دیکھتا تم تو دیکھ، یہ بات کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہوئی، تینوں طلاق کے خاوند میں دے دی مختلف وقفوں سے۔ اب اس نے عدت گزارنی تھی، تو پہلے تو آپ نے کہا کہ تم فلاں کے گھر میں رہو، پھر بعد میں کہا نہیں مرد وہاں بہت آتے جاتے ہیں، انہیں پھر اسی نابینا صحابی کے گھر میں بھیج دیا کہ وہاں تم بے فکری سے کپڑے بھی اتار سکو گی، اس کے گھر میں عزت گزاری۔ تو جو صحیح حدیث ہے نا ان کی روشنی میں کوئی بات نہیں، سر ڈھکے ہونے چاہیے، زیب و زینت نہیں ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، یہ باتیں ہیں، مگر یہ کوئی بات نہیں کہ عورتیں ہر وقت قید رہیں۔ فرق ہے، یہ پردہ ایسا جو غیر شرعی ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنی طرف سے گاڑ لیا، اور جو بالکل بے پردگی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دین کی حدود ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے محروم کریں گے، پھر زندگی میں کوئی مشکل بھی نہیں پیش آتی، کام بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بے حیائی اور ہم نے اپنے مسلک کو دین پر حاوی کر دیا، اس بارے میں وضاحت فرما دے، شکریہ۔ بالکل ٹھیک ہے، میری جس بات پر جمیل صاحب خوش ہیں، یہی خوش نہیں پوری دنیا خوش ہے، وہ یہی ہے کہ میں فتاوی آن لائن پر بھی جواب دیتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں یار مجھے کوئی یہ سمجھ کر نہ پوچھے کہ میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ، یہ اس طرح ٹرمیں بھول جاؤ، مسلم ہیں ہم، سارے ہمارے بھائی ہیں، جس کی بات دلیل سے ٹھیک ہوگی نا میں حوالہ دوں گا کہ اس لیے اس کی بات درست ہے، عقل سے سوچ لینا، کتابیں نکال لینا، اگر وہ بات غلط ہو مجھے بھی توجہ دے، مگر مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں کسی خاص مسلک میں باندھ رہا ہوں۔ مسلک کون سا اللہ نے اتارا؟ کوئی مسلک نہیں اتارا، بعد میں لوگوں نے گڑھ لیے۔ اللہ نے تو ایک ہی دین اتارا جس کا نام اسلام ہے، وہ سب کے لیے ایک ہے، کوئی گروہ ہے، گروہ کیا رونا تو یہ ہے کہ مسجدوں پر لکھ لیا یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے۔ بین المساجد اللہ، میری بہنوں بچیوں، مسجد تو اللہ کی، ہر کلمہ گو اس میں جا سکتا، اور جو نماز پڑھا رہا، قبلہ رخ پڑھا رہا ہے، قرآن مجید تلاوت کر رہا، آپ کو کیا فکر پڑی ہے کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی؟ بھئی اللہ کے رسول کا امتی، نماز پڑھیں۔ بہت بڑا فتنہ جس نے ہمیں برباد کر دیا نا، آپ کہتی ہیں کہ وہ خاکے چھاپ رہے، خاکے تو چھاپنے، وہ لڑا رہے ہیں ہمیں، ہم ان کے ایجنٹ ہیں، ہم میں سے بہت پیسے کھاتے ہیں ان سے، ان کی ایجنسیاں دیتی ہیں کہ مولوی حضرات شیعہ سنی کو لڑاؤ، وہابی اور دیوبندی کو لڑاؤ۔ ایسی باتوں کو بالکل میری بہنیں بھول جائیں، مسلم ہو کر جئیں، سب سے محبت کریں۔ آپ کو جب بات سمجھ آئے کہ مجھے اللہ رسول کی یہ بات سمجھ آتی، بسم اللہ، دوسرا سمجھتا نہیں ہے شاید کا معنی یہ بنتا ہے، اس کو بھی جینے دیں، اور انشاءاللہ سارے جنت میں ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ کہتا ہے دنیا میں اگر کوئی رنجشیں پیدا ہوگی نکال لیں گے، ہم سب بھائی بن کر بیٹھیں گے کہ کوئی بات نہیں، رسول اللہ کے ہم امتی تھے، حضور کے نام لے لا، یہ فرقے وغیرہ مسئلہ کوئی نہیں پوچھے گا انہیں۔ جی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب کر لیں پھر دعا کریں اور بہنوں سے رخصت لیں۔
اللہ ان سب کو خیر سے رکھے، اپنے گھروں میں خوشیاں نصیب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول کے ایم ڈی ہونے کی حیثیت سے میرا یہ خوشگوار فرض ہے کہ میں آپ سب بہنوں بھائیوں کا شکریہ ادا کروں۔ آپ نے تکلیف کی، اپنا وقت ہمیں دیا۔ ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اور مزید شکریہ سے پہلے یہ صبح میں پڑھ رہا تھا علامہ اقبال کی نظم تھی اللہ الصمد کی تشریح، اس کے چند اشعار پیش کروں گا۔ اللہ الصمد اوپر ہیڈنگ تھا، فارسی کلام تھا، گھر میں اللہ الصمد دل بستہ ہی۔ اگر آپ نے اللہ الصمد سے دل لگا لیا ہے، جوڑ لیا ہے، الحد اسباب بیرون رفتہ ہی، تو آپ نے تمام اسباب جو ہیں ان سے باہر آ گئے ہیں، صرف اللہ پر کنارہ کیا ہے تکیہ۔ بندہ حق بندہ اسباب نیست، اللہ تعالیٰ کا بندہ اسباب کا بندہ نہیں ہے، اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، بے وسیلہ بھی لڑ سکتا ہے۔ زندگانی گردش دو لاب نیست، زندگی کوئی راحت کی گردش نہیں ہے۔ مسلم ہستی بے نیاز غیر شو، اگر آپ مسلمان ہیں تو غیر سے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں ان سے نیاز ہو جائیں۔ اہل عالم را سراپا خیر شو، اور دنیا کے لیے نیکی کا درس لیں، نیکی کریں لوگوں سے۔ پیش منم شکوائے گردو مکن، امیر آدمی کے سامنے آسمان کا شکوہ مت کر کے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، دستے خیشت آسی بیرو مکن، اپنا ہاتھ اپنی آستین سے آگے نہ کر، مطلب کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلا، سوال مت کر۔ کیوں علی دا سال بانان شہید، حضرت علی کی طرح جو کی روٹی پر گزارا کر۔ گردنے مرب شکن خیبر بغیر، مرب کی گردن کو کاٹ اور خیبر پر قبضہ کر۔ ماشاءاللہ۔ منت اہل کرم بدن چرا، وہ عمراء کی احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نشر لا او نام خودن چرا، ان کے سامنے نہیں یا یس اور نو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی غلط بات کو بھی یس کہیں اور صحیح کو بھی۔ رزق خود را الکفے دونا تک مگی، کمینوں سے اپنا رزق مت مانگ۔ یوسف ہستی کھیشتن مگی، تو یوسف ہے اپنی قیمت کم نہ کر۔ گھر کے باشی مور او ہم بے بال و پر، اگر کیونکہ تم ہو اور بے بال و پارو مطلب بہت ہی غریب ہو، حاجت پیش سلیمان مفر، اللہ، سلیمان کے سامنے پھر بھی اپنی حاجت پیش نہ کر وقت کے۔ راہ دشوار سامان کم بگیر، آگے کی منزل بڑی دشوار ہے، کم سامان لیکن یہاں نیکی کا نہیں ہے، نیکیاں زیادہ لے کر جائیں۔ در جہاں آزادی ہے، در جہاں آزادی آزاد نہیں، اللہ، دنیا میں آزاد ہے اور آزادی پر ہی مت۔ تاتوانی کیمیا شو، یہاں تک ہو سکے کیمیا ہو جا، مٹی نہ بن، مٹی نہ بن۔ در جہاں منم شو وسائل مشو، تو دینے والا بن، امیر بن اور منگتا نہ بن۔ بہت لمبی ابھی نظم تھی، بعض صورت سے اشعار کافیہ برکت کے لیے۔ اب میں ایک دفعہ پھر آپ سے شکریہ ادا کروں گا، اور مولانا صاحب کی دعا کے بعد دوسرا فنکشن کا ایونٹ کے ریفریشمنٹ ہوگی، اور ریفریشمنٹ کے بعد وہ پرائز دیے جائیں گے، اور پھر یہ اسٹیج جو ہے ان کے مس بدول کے حوالے کیا جائے گا، وہ میڈم جانے اور ان کا کام جانے۔ ماشاءاللہ، دعا کے لیے مولانا دعا کریں۔ دعا سے پہلے میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ جیسے جمیل صاحب نے کہا نا کہ جو اللہ سمد کو مانتا، سمد ہے جس کو کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں، کہہ ہی دینا اس نے ہو اور ہو جاتا۔
جو اس خدا کو مانتا ہے اس کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں. وہ سمجھ کو پکارے کہ تو جو چاہے کر سکتا کر دے. تو یہاں ایک دعا میں آپ کو دے کر جاتا ہوں, جمیل صاحب بھی ریکارڈ کرا دیں, بعد میں بچے بھی یہ جو ہے نا آپ لوگ بھی پھیلائیں بھائی شفیق. یہ دعا ہے جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے تو بظاہر پڑھائی کی کوئی صورت نہیں تھی, تو جبریل علیہ السلام آئے. حالات ایسے ہو جاتے ہیں میرے بچوں بہنوں کہ پریشان آدمی کمزور جائے, پریشان ہوتا کہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, سرمایہ نہیں ہے یہ. تو یوسف علیہ السلام سے ملے حضرت جبریل علیہ السلام, نے کہا یوسف یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیا کر, مسئلے حل ہو جائیں گے. ہاں یہ بھی میں کر دیتا. اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب. یہ دو لفظی دعا ہے کہ اللہ میں جن حالات میں پھنسا ہوا ہوں, اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا, اس سے نکلنے کی اور کشادگی کی کوئی راہ نکال, میرے مسئلے حل ہو جائیں. وارزقنی من حیث احتسب, مجھے ایسی جگہ سے رزق دے جہاں سے میرا گمان ہے. ومن حیث لا احتسب, اور جو میرے گمان میں بھی نہیں ہے وہاں سے دے. جب دعا شروع کی آپ دیکھیں حکومت بھی مل گئی, جیل خانہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ ایک چھوٹی سی دعا نوٹ کر چھوڑیں ہر فرض نماز کے بعد, اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب. جمیل صاحب نے کچھ اور بھی دے دیے سوال, کوئی بات نہیں, پروگرام ہوتے ہی رہیں گے. یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات جو سننا سنانا بہت اچھا. کچھ لوگ وضو کرنے کے بعد انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, وضاحت کریں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جیسے ہر چیز میں 2 نمبر ہے نا, حدیثوں میں بھی ملاوٹ ہو گئی. یہ نہ سمجھیں کہ جب کوئی کہتا رسول اللہ نے فرمایا وہ صحیح ہوتا, بہت چیزیں اس میں ایسی مل گئیں جن کا ثبوت نہیں. تو باقاعدہ عالم شروع سے ہی تیار ہو گئے جنہوں نے بالکل جوہریوں کی طرح پرکھ دیا کہ یہ صحیح ہے غلط. تو یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے. انگلی اٹھانے کا تو ذکر نہیں, انگلی تو لوگ خام خواہ اٹھانے لگے, یہ تو بالکل بناوٹی. آسمان کی طرف دیکھنے کا ذکر تھا کہ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھے اور کلمہ پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ. تو یہ بھی آسمان کی طرف منہ اٹھانا نہیں ثابت. کلمہ ٹھیک ہے, صحیح مسلم میں آتا کہ جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھے گا, جنت کے 8 دروازے ہیں, 8 ہی کھل جاتے ہیں کہ جا جس میں سے چاہے داخل ہو جا. تو کلمہ شریف آپ پڑھیں, نہ انگلی اٹھائے نہ آسمان کی طرف دیکھیں. مختصر جو آیت آپ نے پڑھنے کے لیے بتائی ہے اس کو ایک بار آپ دہرا دیں. میں نے پڑھ لیا, اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب. پھر لکھوا دوں گا جمیل صاحب کو کسی. آج کل بسم اللہ کی بجائے ہاں لکھ دیں گے بسم اللہ کے آغاز یعنی 786 کو لکھا جا رہا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں. نہیں, یہاں وہ بات مناسب ہے جو کسی نے امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہی کہ ایک طرف تو کہ جب بھی حضور کا ذکر ہے درود شریف پڑھے, مگر کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء لکھتے آتے ہیں, بس آپ کا نام لکھتے ہیں, درود شریف ساتھ نہیں لکھا ہوتا. انہوں نے کہا وہ لکھتے نہیں کتاب لمبی ہونے کی وجہ سے, مگر زبان سے اس وقت پڑھ دیتے ہیں. اس لیے جب 786 لکھیں کہ بیت بھی نہ بسم اللہ الرحمن, کوئی نہیں بری نہیں, مگر زبان سے ضرور پڑھا کریں. یہ نہیں کہ صرف لکھی جائے, ادھر 786 لکھیں اور ساتھ ہی زبان سے کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پاک کے نام بار بعض لوگ احترام انگوٹھے چومتے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں مل جاتے یا قیامت کے دن سامنے آ جائیں تو ہم آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیں گے. بالکل خوش قسمتی ہوگی کہ حضور کا ہاتھ چومیں. آپ دیکھیں نا, آپ میرا ادب کرنا چاہے اپنا ہاتھ چوم لیں, سوچیں بھی نا ذرا. یہ نہیں کہ چلتا تھا میرے اور آپ کے ہاتھ حضور کے ہاتھ ہیں کہ ہم ان کو چومتے ہیں. کوئی حضور نے یہ بات نہیں فرمائی, نہ اس کی حدیث ہے, صرف ایک رواج ہے. لوگوں نے کہا آدم علیہ السلام نے چومے تھے, خضر علیہ السلام, سب جھوٹی باتیں. چومے انگوٹھے اکھیں ترنا بدعت صاحب بتایا. بڑے بڑے علماء بیٹا فارغ ہو چکے ہیں, درود شریف پڑھا کریں, جب نام آئے اسی وقت کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ خوش رکھے, دعا فرمائے, خیر و برکت نصیب کرے. خوشی ہوئی آپ بچیوں نے سب نے ذرا تحمل سے میری بات سنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الدنیا.
اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ وعائذنا من مضلات الفتن ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین اللہم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیر نہ رکھے میری بہنوں۔